دیکھیے، پتے جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک فیکٹری ہے، خوراک کی فیکٹری ہے. یہ پودے کے لیے بھی خوراک پیدا کر رہی ہے، اور ہماری ہر جاندار چیز کے لیے خوراک جو پیدا ہو رہی ہے وہ آپ کا پتا کر رہا ہے. اب پتے کا ایک سسٹم ہے، جس طرح ہماری گاڑی جو ہے کچھ عرصے بعد پرانی ہو جاتی ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، اس میں سپیڈ اس کی کم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پتے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈکے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کا جو فوٹوسنتھسس کا عمل ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، جس سے خوراک بننی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر نئے پتے آتے ہیں. اب ایک تو یہ بات ہے کہ جو پرانے پتے ہوں گے آہستہ آہستہ ڈکے ہو کے نیچے گرتے جائیں گے. دوسرا جو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پودے نے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے کتنی انرجی چاہیے اپنے بقا کے لیے بھی، اور فروٹ جو وہ اس کے اوپر ہے اس کو پوری انرجی پیدا کرنے کے لیے جتنی بھی چاہیے. اس کے لیے پھر اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروٹ جب تھوڑا بیر سے بڑا ہوتا ہے تو اپنے جو کومپلیں پھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں، کومپلیں نئے فریش پتے، نئے فریش گروتھ جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. جو فریش گروتھ ہوتی ہے خاص طور پہ اس کے پتے زیادہ چوڑے ہوتے ہیں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ پتے جو ہیں انرجی بنا کے پھل جو ہے جو اٹھایا ہوا پودے نے اس کو پروان چڑھا سکیں. تو یہ اس کا عمل ہے. اور خاص طور پہ جس سائڈ سے دھوپ زیادہ آتی ہے پودے کو لگتی ہے، اس سائڈ پہ زیادہ گروتھ ہوگی، زیادہ اس کے پتا بھی زیادہ چوڑا ہوگا، اور وہ ادھر. تو اس لیے یہ ایک قدرت کا نظام اس طریقے سے ہے کہ سارا چیزیں بنائی قدرت نے یہ ہے کہ بڑھوتری کے لیے، یعنی کہ خوراک پیدا کرنے کے لیے جو فروٹ اس سے گرو کرنا ہے اس کو اس نے سنبھالنا ہے، اس کے لیے جتنی انرجی چاہیے اس کو چاہیے. اور انرجی صرف پتے نے بنانی ہے. جو آپ کا فروٹ ہے، جب فصل ہے، جب پھل ہے، وہ تو سٹوریج ہے، وہ تو جمع کر رہا ہے انرجی. وہاں پہ جو پتے پروڈیوس کر رہے ہیں انرجی، وہ فروٹ کے اندر جمع ہو رہی ہے، اور پھر وہ جو جمع انرجی ہوتی ہے وہ پھر باقی جاندار چیزیں کھاتی ہیں، سارے انسان، باقی ساری جتنی جاندار چیزیں ہیں وہ کھاتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں. تو قدرت کا یہ نظام ہے. اس لیے پتے جو ہے، پتوں کا سائز جو ہے وہ پودے کی صحت کے مطابق، اس نے فروٹ کتنا اٹھایا ہوا ہے، سوائل کنڈیشنز کتنی ہیں، اور اگر آپ کا پانی بہت زیادہ آپ لگا رہے ہیں تو اس کی انرجی لیول نیچے سے کم آ رہا ہے، یعنی کہ منرلز کی اپٹیک کم ہو رہی ہے. جب منرلز کی اپٹیک کم ہوگی تو اس کو گلوکوز بنانے کی کیا ضرورت ہے پودے کو، تو وہ سلو ہو جائے گا. سارا اس کا جو میٹابولزم ہے پودے کا وہ سارا سلو ہو جائے گا، سلو ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس لیے پکنک کے اوپر جب باغ یا کوئی بھی فصل لگتی ہے تو اس کے پتے زیادہ چوڑے، زیادہ صحت مند، زیادہ جاندار، تنا موٹا، مضبوط، اور ہر چیز کلر یعنی کہ جو کلوروفل ہے وہ زیادہ. یہ ساری چیزیں اس میں اس لیے آتی ہیں کہ اس کو ایک دیکھو نا، ایک فارمولہ قدرت نے بنایا ہے. وہ فارمولے میں سوائل سے اس نے کو 5% کے قریب منرلس لینے ہیں، اور باقی 95% اس نے کاربن کو جو ہوا سے لینی ہے اس کا گلوکوز بنا کے اس نے کوکیز بنانی ہے اور سارا کچھ کرنا ہے. اب جب وہ ایک لمٹ ہے، ایک گھر کے اندر اگر آلو زیادہ ہیں، گوشت کم ہے، مرچیں کم ہے، کوئی چیز کم ہے، تو پھر آپ کو اس نے انگریڈینٹ کے حساب سے، جتنے انگریڈینٹ سے اچھا کھانا بن سکتا ہے اتنے اس حساب سے ہی پھر آپ کھانا بنائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں اس کی کمی بیشی، ریشوز کی کمی بیشی کر کے اچھا کوئی کوکنگ کر لیں. تو اسی طریقے سے پودے نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو جو سوائل سے منرلس کی مقدار مل رہی ہے وہ کتنی ہے، اور پھر ہوا سے جو جتنی اس کو لینی ہے وہ پوری کرے گا. اپنے اگر اس کو کمی محسوس ہو گئی تو پتے چوڑے کرے گا، پتے نئے نکالے گا، نئی پوٹ کرے گا، اور وہ ساری ایک ایسی ریسپی بنائے گا جو اس کی ضرورت ہے. اور پھر اسی وجہ سے جو پھل ہوتا ہے، جو بھی فروٹ ہوتا ہے پکنک کا، وہ نیوٹریشن ڈینس ہوتا ہے، اس کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے، اس کا کلر، ٹیسٹ اور نیوٹریشن لیول اور ہر چیز اس کی بہت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک بیلنسڈ جو منرل جو قدرت نے ریسپی بنائی ہے اس کو پورا کرتے ہوئے پودے نے اس کو گرو کیا. بہت شکریہ آپ کا.